شائقین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز، دنیا کرکٹ کی سب سے بڑی جنگ آج چھڑے گی۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے ہائی وولٹیج ٹاکرے میں پاکستان اور بھارت ٹکرائیں گے۔ میچ بھارتی شہر احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان ٹیم کی پلینگ 11 میں تبدیلی نہ ہونے کا امکان، بارش بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے کو تیار۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشگوئی کر دی۔ ٹیم پاکستان لگا دو جان، بابر، عبداللہ، رضوان اور سعود شکیل اہم ہتھیار، آل راؤنڈر افتخار، نواز اور شاداب بھی تیار۔ شاہین، حارث اور حسن دکھائیں گے بالنگ کے کمالات۔ ماضی کو بھول کر آگے دیکھنا ہے قوم کا پیغام، ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار۔ نواز شریف کی واپسی سے ترقی و خوشحالی آئے گی۔ نواز شریف مہنگائی کم کرے گا، روزگار اور لیپ ٹاپ دے گا، دانش اسکول دوبارہ بنیں گے۔ شہباز شریف کا شیخوپورہ میں جلسے سے خطاب، کہا جھرلو الیکشن کے ذریعے ڈاکہ ڈال کر ترقی کا سفر روکا گیا۔ اتحادی حکومت نے قربانی دے کر ریاست کو بچایا، ریاست بچ گئی تو سیاست بھی بچ جائے گی۔ اسرائیل طاقت کے نشے میں پاگل ہو گیا، مظلوموں کو مارنے کی نئی سازش۔ 11 لاکھ فلسطینیوں کو 24 گھنٹے میں غزہ چھوڑنے کی دھمکی۔ حملے کے لیے ٹینک، توپ خانے اور فوجی غزہ کی پٹی پہنچا دیے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ سٹی میں شدت کا آپریشن ہوگا۔ شہری غزہ سٹی کے جنوب میں چلے جائیں۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل سے الٹیمیٹم واپس لینے کا مطالبہ۔ 11 لاکھ آبادی کا انخلا ممکن نہیں، ہم اپنے گھر کیوں چھوڑیں؟ نہتے فلسطینیوں کا عالمی برادری سے سوال۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے غزہ کی پٹی تہس نہس ہو گئی۔ گھر بچے، نہ اسکول نہ اسپتال، فضاؤں میں موت کا زہر گھول دیا گیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 1800 سے تجاوز کر گئی، 500 بچے بھی شامل۔ اسرائیل نے 6 روز میں 4000 ٹن وزنی 6000 بم گرائے، 3500 مقامات کو ملیامیٹ کر دیا۔ اسرائیل نے آج مسجد اقصی میں نماز جمعہ بھی ادا نہ ہونے دی۔ زخمی بچوں کے دل دہلا دینے والے مناظر نے سب کو رلا دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے تاریخ ہی بدل دی۔ ایک ہفتے بعد بھی حماس کے جانبازوں کے حوصلے بلند۔ اسرائیلی شہروں پر راکٹ حملے جاری۔ اسرائیلیوں کی اموات کی تعداد 1500 کے قریب جا پہنچی۔ اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو فوج کو نیست و نابود کر دیں گے، حماس کی سخت وارننگ۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے آغاز میں ہی اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن تباہ کر دیا۔ آپریشن الاقصی فلڈ میں توقع سے زیادہ کامیابی ملی۔ امریکہ کے بعد برطانیہ بھی اسرائیل کی مدد کو آ گیا۔ رائل نیوی کے جہاز بھیجنے کا اعلان۔ امریکہ نے اسرائیل سے اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے خصوصی پروازیں شروع کر دیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے بعد وزیر دفاع بھی اسرائیل پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی فلسطینی صدر اور اردن کے شاہ سے ملاقات متوقع۔ فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں یوم یکجہتی فلسطین منایا گیا۔ ملک بھر میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت شہر شہر مظاہرے، فضائیں اسرائیل مخالف نعروں سے گونجتی رہیں۔ پاکستانیوں کا اقوام عالم سے اسرائیلی جارحیت بند کروانے کا مطالبہ۔ مذہب کے نام پر کسی کو دہشت گردی کی اجازت نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کر دیا۔ محسن نقوی کا ننکانہ کا دورہ، پنجاب پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح کیا۔ کہتے ہیں سیف سٹی منصوبے کو ننکانہ تک توسیع دی گئی ہے، سکھ بھائیوں کی سیکیورٹی اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ گردوارہ جنم استھان پہنچے۔ گردوارے کے مین گیٹ پر سکھ کمیونٹی نے وزیر اعلیٰ کو گلدستہ پیش کیا۔ محسن نقوی نے صوبائی وزراء کے ہمراہ لنگر بھی کھایا۔ گردوارہ میں مقدس کنویں پر واٹر پلانٹ لگانے کی ہدایت، تمام یاتریوں کو مقدس کنویں سے 1 کین پانی مفت ملے گا۔ پنجاب پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی، سیالکوٹ میں دہشت گردی میں ملوث ملزم 24 گھنٹے میں گرفتار کر لیے گئے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں مسجد میں دہشت گردوں نے 2 افراد کو شہید کیا۔ واقعے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے شواہد ملے تھے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو بے نقاب کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جعلی سیلز ٹیکس کی فراڈ رسیدوں کا سکینڈل، 200 کمپنیاں جعلی سیلز ٹیکس انوائسز استعمال کرنے میں ملوث نکلیں۔ میگا سکینڈل کی تحقیقات کا دائرہ ملک بھر کے ٹیکس دفاتر تک پھیلا دیا گیا۔
KH&Sons نامی جعلی کمپنی 314 ارب روپے کے ٹیکس فراڈ میں ملوث نکلی۔ حکومتی اقدامات کے ثمرات سامنے آنے لگے، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی، 100 انڈیکس 6 سال بعد 49,493 کی سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپیہ 8 پیسے سستا ہو کر 277 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ ملک میں بارش کے نئے سلسلے کی پیش گوئی، منگل تک خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر میں بارش کا امکان۔ لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالا، سرگودا، ساہیوال، فیصل آباد ڈویژن میں بھی بارش متوقع۔ پہاڑوں پر برف باری اور میدانی علاقوں میں ژالہ باری ہو سکتی ہے۔